الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعد آل محمد۔ السلام علیکم۔ آزمائش میں درود ابراہیمی کا پڑھنا ہمیں صبر، امید اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ دکھاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں، کبھی بیماری ہے تو کبھی رزق کی تنگی، کبھی گھریلو مسائل ہیں تو کبھی دل کا سکون چھن جانا، اور کبھی ایسی پریشانیاں جن کا کوئی ظاہری حل نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے تاکہ بندے کے ایمان، صبر اور توکل کا امتحان لیا جائے، اور ایسے ہر موقع پر درود ابراہیمی ایک ایسی مبارک عبادت ہے جو دل کو سکون، روح کو طاقت اور امید کو نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ جب بندہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آزمائشیں دراصل اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بہت بار یہ اللہ کی خاص توجہ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے، مگر ان کے ہونٹ ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے، اور درود ابراہیمی تو مومن کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، کیونکہ یہی تعلق انسان کو ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ جب انسان مسلسل پریشانیوں میں گھرا ہو تو اس کا دل گھبراہٹ، مایوسی اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں اگر وہ اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی کی کثرت کرے تو اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، امید کی کرن روشن ہوتی ہے، اور اللہ پاک پر اعتماد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آزمائش کے وقت زبان پر درود ابراہیمی جاری رکھنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور رحمت کے نزول کے ساتھ مشکلات کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جس کا اصل اثر اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آزمائش کے دن انسان کو اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ درود ابراہیمی کے ساتھ استغفار پڑھے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور حلال رزق کی کوشش، یہ سب چیزیں انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور پھر جب یہ تمام اعمال ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بندے کی روحانی کیفیت بدلنے لگتی ہے اور دل اللہ کی رضا پر راضی ہونے لگتا ہے۔ یقین کریں کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ پاک اپنے بندے کے لیے بہترین مقرر وقت کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک عظیم ذریعہ ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ دعا کی آغاز اور اختتام پر درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کی امید کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے آزمائش کے وقت دعا کے ساتھ درود ابراہیمی کی کثرت بہت مفید عمل ہے۔ آزمائش صرف ظاہری نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو دل کے اندر بھی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ وسوسے، خوف، مایوسی اور بے یقینی انسان کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایسے حالات میں درود ابراہیمی دل کو نور سے بھر دیتا ہے، کیونکہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ اب جو شخص مسلسل درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ ہر آزمائش کو اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل میں شکوہ کم اور شکر زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی شکر انسان کو اللہ کے مزید انعامات کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آزمائش ختم ہونے سے پہلے اگر دل بدل جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی اگر پریشانیاں ہوں تو اہل خانہ مل کر روزانہ کچھ وقت درود ابراہیمی پڑھیں۔ محبت، نرمی اور دعا کے ساتھ کیا گیا ذکر گھروں میں روحانی سکون پیدا کرتا ہے، دلوں کی سختی کم ہوتی ہے، باہمی تعلقات میں بہتری آتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، نہ کہ اسے کسی مخصوص دنیاوی نتیجے کی ضمانت سمجھ لیا جائے۔
اللہ پاک اپنے حکمت کے مطابق آزمائش کو بھی دور کرتا ہے اور اس میں آسانی بھی پیدا کرتا ہے، یا صبر کی ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ بندہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اللہ پاک سے عاجزی کا اظہار کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور محبت و آداب سے درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، کیونکہ وہی دلوں کا حال جاننے والا ہے، دعا سننے والا اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود ابراہیمی کی محبت اخلاص کے ساتھ اس کی کثرت، صبر جمیل اور اپنی کامل رحمت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔